اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 5واں پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر 45 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اعلم بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ پچھلی آیت میں ہم نے اللہ کے احکام پڑھے، تیمم کیسے کیا جاتا ہے اور کن کن صورتوں میں کیا جاتا ہے اور طریقہ اس کا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جن کو یہود اور نصارہ کی بات کرتے ہوئے کہ کتاب کا حصہ دیا گیا، انہوں نے اس کتاب سے بجائے ہدایت خریدنے کے انہوں نے دنیا بنائی اور گمراہی خرید لی۔ دنیا کو پسند کیا اور اس کتاب کی تعلیم کو بھلا دیا، بلکہ بھلا نہیں دیا، اس کو بدل دیا۔ اور اب قرآن ان کو دعوت دے رہا ہے کہ آئیں اس قرآن کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائیں۔ تو اب ان کو وہ دنیا جو انہوں نے حرام کی کمائی ہوئی تھی، اللہ کی آیات کو بیچ کے اور ایسے ایسے مسئلے نکال کے جو ان کا قرآن میں، تورات میں اور انجیل میں ذکر نہیں تھا، تورات کا اسپیشلی ذکر نہیں تھا، تو وہ اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جن لوگوں میں پھنس گئے جو ان کے وہ مرید بن گئے ایک طرح سے، یا ان کے دست نگر ہو گئے، ان سے جو دولت بٹورتے تھے وہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اپنی دنیا کو انہوں نے اپنی آخرت کو ڈبو دیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، قرآن سچا ہے، تو ان کو دشمنی شروع ہو گئی کہ کسی طریقے سے یہ دعوت بند ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام چھوڑ دیں اور مسلمان اس سے ہٹ جائیں، آپ خدا نخواستہ بد دل ہو جائیں کہ کوئی اس طرف آ نہیں رہا اور آپ دعوت کا کام چھوڑ دیں۔ حالانکہ یہ ان کی خام خیالی تھی، انبیاء تو دعوت کا کام کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو ان کو، مسلمانوں کو، وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے اس راستے سے ہٹ جائیں تاکہ ان کی وہ دنیا کے جو مزے ہیں، جو دولت اکٹھی کر رہے ہیں اور جو ان کو مرتبے اور وہ جاہ و جلال جو ملا ہوا ہے، جو عزت ملی ہے، وہ ان کا بھرم قائم رہے۔ واللہ، اور اللہ، اعلم، خوب جانتا ہے، خوب علم ہے اللہ کو، بِأَعْدَائِكُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ جو دشمنی رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں بغض ہے، اللہ ان میں سے ایک ایک کو جانتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، لیکن آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ان کا نگہبان ہے، اللہ ان کا رکھوالا ہے، اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کا مددگار ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہو جاتا ہے جس کا اللہ مددگار ہو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، جس کا اللہ رکھوالا ہو گیا، دوست ہو گیا، اس کے لیے یہ بہت ہے، پوری دنیا اس کا خلاف ہو جائے۔ اور جس کا اللہ مددگار ہو جائے، جس کو اللہ مدد دینے والا ہو جائے، اسے کسی کی مدد کی کوئی محتاجی باقی نہیں رہتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہود کی دشمنی سے، کفار کی دشمنی سے بالکل نہیں گھبرائیں۔ ہم جانتے ہیں ان دشمنوں کو، جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں وہ آپ کے اصحاب کے بھی دشمن ہیں، لیکن آپ کے لیے اللہ کافی ہے، مددگار بھی، اور آپ کی رکھوالی کرنے والا، آپ کے ساتھ کارساز اللہ کافی ہے۔ من الذین ہادوا، کچھ لوگ یہودیوں میں سے، یحرفون الکلمہ، جو تحریف کر ڈالتے ہیں، بدل ڈالتے ہیں، کلمہ، باتوں کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے کلمات کو، ام مواضعہ، اس کی جگہ سے۔ ہر لفظ کا اس کی جگہ پہ ایک مفہوم ہوتا ہے، اگر اس کو جگہ سے ہٹا دیں، فکرے کو بدل دیں، تو وہ مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ جیسے وہ عام طور پہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، رکو مت جانے دو، رکو مت جانے دو، ایک ہی الفاظ ہیں لیکن ان کو بیان کرتے ہوئے اس کا معنی بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایسے ہی ہے کہ وہ ان الفاظ کی جگہ کو بدل دیتے ہیں جو اللہ نے بتائی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں سن کے یہ کہتے ہیں آپس میں کہ ہم نے باتیں سن لی ہیں، ہم نے اس قرآن کو سن لی ہے، وَعَصَيْنَا، اور ہلکا سا منہ ٹیڑھا کر کے کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے۔
حالانکہ انہیں کہنا چاہیے وہ اطعنا، اور جب کبھی مسلمان کو کہیں آپ نے کیا کہا، کہتے ہیں ہم نے کہا وہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا، ہم اطاعت کریں گے، لیکن اصل میں وہ دل سے جو زبان سے کہتے تھے وہ کہتے تھے سمعنا و اطعنا۔ اب اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے نا، زبان سے وہ نہ بھی نکالیں تو جو دل میں باتیں اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتے ہیں۔ وسما، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سنیں، یہ آواز لگاتے تھے۔ غیر مسمن، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، ہم آپ کی طرف توجہ نہیں دیں گے، یعنی متوجہ کر کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ ہماری توجہ نہیں ہے، ہم آپ کی بات سننے کے لیے رضامند نہیں ہیں، ہم خوش نہیں ہیں۔ ورائنا، اور آپ کو منہ ٹیڑھا کر کے رائنا کی بجائے رائنا کہا کرتے تھے۔ لین، توڑ کر، اپنی زبان کو مروڑ مروڑ کر، بے السنتہم، اپنی زبانوں کو ایسے بولتے تھے، عربی اور وہ جو عبرانی وہ ساری، کہ جیسے ان سے بڑا کوئی زبان دان ہی نہیں ہے، بس کوئی حلق سے آوازیں نکل رہی ہیں اور کوئی ناک سے نکل رہی ہیں، اور کیسے کیسے کر کے وہ زبان کو اپنی کو ٹیڑھا میڑھا کر کے تو وہ سمینا و اوسینا وسما غیر مسمن، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ وطانن فی الدین، اور وہ دین کے اندر تان کی راہ اختیار کرتے تھے، دین کے اندر تانے دیتے تھے، اس کی کمزوریاں نعوذ باللہ جو ان کے خیال میں ہوتی تھی ان کو اچھالتے تھے۔ ولو انہم، اور اگر بے شک وہ قالوا سمینا، کاش کہ وہ یہ کہتے، اللہ فرما رہے ہیں وہ یہ بجائے اس کے کہنے کے سمینا و سینا، کاش وہ کہتے سمینا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا، اور یہ ہماری کتاب کی بھی تائید ہو رہی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی تعریف کر رہے ہیں، تورات اور انجیل کو بھی اللہ کی کتاب اور اللہ کے احکامات بتا رہے ہیں، کاش وہ یہ کہتے۔ وانظرنا، اور کہتے ہماری طرف، وسما، اور آپ ہماری طرف توجہ فرمائیں، ہماری بات سنیں، وانظرنا، اور آپ ہمارے اوپر نظر کرم کریں، ہماری طرف دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کہتے، لکانا خیر اللہم، تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، بجائے اس کے کہ وہ اپنے دلوں میں کجی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، قرآن کے لیے، اور اس دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اگر وہ مانتے، اطاعت کرتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، خیر اللہم، ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ وَأَقْوَمُ، اور یہی سیدھی راہ ہے جو اللہ نے کہا، اقوام قیام ہوتا ہے نا، سیدھا کھڑا ہونا، وَأَقْوَمُ، اور یہی سیدھی بات اور درست بات ہے کہ اس پہ ماننا ہے، اس پہ ایمان لانا ہے۔ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ، لیکن ان کی اس روش کی وجہ سے کہ انہوں نے سنا اور مانا نہیں ہے، اور آپ کو متوجہ کر کے کہتے ہیں ہم آپ کی بات سننا نہیں چاہتے، اور آپ کو رائنا کہہ کے بلاتے ہیں، اور اپنی زبانوں کو ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے اور باتوں کو اس طریقے سے کر کے، اور دین کے اندر کجیاں تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھے راہ تلاش کرتے ہیں دین کے اوپر، اگر کوئی بات کرنے کو ان کو موقع ملتا ہے تو نامکمل بات کو لے کے وہ دین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اگر یہ نہ کرتے تو خیر ہوتی، لیکن اللہ اب اس صورت میں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری۔ یہ دنیا کا نظام، یہ انسان جس چیز پہ چل رہا ہے وہ محض اللہ کی رحمت ہے، اور آخرت میں جو انسان کو جنت ملنی ہے وہ بھی محض اللہ کی رحمت ہے، آخرت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ملنی ہے وہ بھی محض اللہ کا کرم ہے۔ تو اب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، بکفرہم، بوجہ اس کے کہ انہوں نے قرآن کا انکار کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا انکار کیا۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اتنا سمجھانے کے باوجود، اتنا سارا کچھ آنے کے باوجود، تورات اور انجیل میں اور پھر قرآن میں بھی آنے کے باوجود، رب فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہاں الا ماشاء اللہ کو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو اس حقیقت کو سمجھ کے اس کے بعد ان پہ یہ ہو جائے کہ کل ہم نے رب کو جواب دینا ہے، اور ہمیں کچھ نہ کچھ اس کو غور کرنا پڑے گا، اور جب غور کریں گے تو پھر ماننا ہی پڑے گا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطی ہو گئی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔